کبھی کھانے کی دعوت نہیں آتی، کبھی کوئی خیریت پوچھنے نہیں آتا، یہ کبھی نہیں آئیں گے۔ ہاں، جو آپ نے مس یوز اینڈ ابیوز آف پاور کرنے سے احساسے بنا چکے ہیں، وہ آپ کو ہانٹ کریں گے، قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے، اور قبر کے بعد بھی آپ کا پیچھا کریں گے، اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ سوال ہے کہ ہمارے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز یا دوسرے ایگزامینیشنز کے بعد کچھ اچھی پوزیشنز پر جب آتے ہیں تو دے آر جنرلی ان ہائی اسپرٹس ٹو سرو دا نیشن، ٹو سرو دا کامن مین، ٹو سرو پبلک، and to move in accordance with the constitutional requirement of Pakistan and observe rule of law and play their role in establishing a corruption-free society. This is a very good start of life as far as our young lot is concerned. But unfortunately, when they pass through the practical phase of life, then they witness certain things which are contrary to their aspirations and which are not in the public interest. And finally, major chunk of the bureaucracy gets scurried and gets dyed in the same dye. یہ سٹارٹ میں بہت اچھا سوچ کر جاتے ہیں، ملک کے لیے کام کریں گے، رول آف لا کو آبزرو کریں گے، میرٹ کی بنیاد رکھیں گے، میرٹ کے خلاف کسی بھی انفلوئنس ٹیمپٹیشن کو ریسسٹ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ خیالات ہوتے ہیں کہ دین اور اللہ کے جو احکامات ہیں بیوروکریٹک پرفارمنس اور ڈسپلن کا جو تقاضا کرتے ہیں، ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب یہ اس طاقتور سیٹوں پر بیٹھتے ہیں، جب فیصلے ان کے ہاتھوں میں آتے ہیں، اس قلم کا جب یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے قلم پر یہ سوچیں آہستہ آہستہ اپنی ویلیو، امپورٹنس کھو جاتی ہیں اور محو ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کے برعکس many temptations, influences of the powerful people اور باس کے ایسی ڈائریکشنز جو کہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہوتی ہیں، قانون پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں، یہ اس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں بتاؤں ساری تھرڈ ورلڈ میں ان سب کی بیوروکریسی میں یہ خامیاں ہیں کہ فیصلہ کرتے وقت جو آئیڈیل پبلک انٹرسٹ کو پیش نظر رکھنے والی بات ہوتی ہے، یہ اس پر قائم نہیں رہتے اور یہ بہہ جاتے ہیں اسی معاشرتی جو بیڈ گورننس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، جس میں کرونیزم، فیورٹزم، نیپوٹزم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کی پرسنل گین کو بھی سیٹسفائی کرتی ہیں، ان کی ذات کو بھی بناتی ہیں، اور پھر جو ایلیٹ کلاس ہے جو اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس کی ان کی جو خواہشات ہیں یا ان کے جو مقاصد ہیں ان کو بھی سرو کر رہی ہوتی ہیں، یہ مس یوز اینڈ ابیوز آف پاور، اور پھر ان کی اپنی ذات کے لیے، ذاتی زندگی کے لیے یہ مس یوز اینڈ ابیوز آف پاور استعمال ہوتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے ایٹ دا کاسٹ آف دا پبلک انٹرسٹ۔ پھر ایلیٹ ترقی کرتی ہے اس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، اینڈ دین وی سے اٹ از دا ایلیٹزم وچ از رولنگ ان دا تھرڈ ورلڈ، اور پھر تھرڈ ورلڈ کو تھرڈ رکھنے میں اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈیولپڈ ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں ایک ہی واضح فرق نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں ایلیٹزم نہیں ہوتی۔ ایلیٹزم کا دشمن ہوتا ہے رول آف لا۔ وہاں ایک ہی بات کی جاتی ہے، آپ خواہ کسی بھی عہدے سے تعلق رکھتے ہوں، کتنے بھی امیر ہوں، کتنے بھی ویل کنیکٹڈ ہوں سوسائٹی میں، لیکن اگر آپ کی ڈیمانڈ جو ہے، جو آپ کا مطالبہ ہے، وہ لا کے خلاف ہے، رول کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں نہیں آتا، پبلک انٹرسٹ میں نہیں آتا، دے سمپلی سے نو ٹو دیٹ۔ تو رول آف لا ہے وہ اس کی ایک سپریمیسی ہے دیٹ گورنز دو سوسائٹیز۔ فائنلی پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے،
پہلے کیس میں تو ایلیٹ ترقی کر رہی ہوتی ہے اور ملک نیچے جا رہا ہوتا ہے. اس دوسری ایگزامپل میں جو کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک پر صادق آتی ہے، وہاں چونکہ پبلک انٹرسٹ سرو ہوتی ہے، لہذا ساری کی ساری پبلک اوپر آتی ہے اور ملک آپ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی شکل میں نظر آنا شروع ہوتا ہے. اب جب مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، یہ اس کا ڈیفنس کیا دیتے ہیں؟ یہ کرٹیسائز نہیں کرتے کہ our bureaucracy is responsible, our politicians are responsible, all those are responsible who get power by hook or crook, and we should fight with them, we should raise voice against them. یہ پھر آتے کہتی ہے، یہ میں مسلمان سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ ویسٹ نے جو اس اصول سیکھے ہیں سچ بولنے کے، رول آف لا کے، ڈسپلن کے، انہوں نے اسلام سے سیکھے، انہوں نے قرآن سے سیکھے ہیں. تمہیں موت پڑ گئی تھی کہ اسی قرآن کو فالو کرنے میں، اسلام کو فالو کرنے میں، اس لیے کہ اپنی پگ اونچی رکھنی ہے. یہ تھرڈ ورلڈ کے لوگوں کا شاخسانہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہر صورت بلند رکھنا ہے. بھکاری بھی ہوں، ان سے مانگ رہے ہوں پیسے، کہنے کہ انہوں نے جو پیسے کمائے ہک اینڈ کرک سے کمائے ہوئے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھکاری کی پوزیشن میں کیوں گئے ہیں، ہم ان کے دستے نگر کیوں ہو گئے ہیں. کیا جائز طریقوں سے امیر نہیں ہوا جاتا؟ کیا حلال کے کام کرنے سے بندہ امیر نہیں ہو سکتا؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے معاشرے کے امیر ترین لوگوں میں سے نہیں تھے؟ کیا ان کے کریکٹر، ان کی انٹیگریٹی، فائنینشیل انٹیگریٹی پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ یا اسی دور میں بات کر رہا ہوں، بزنس آئیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ معاشرے کی متبول خواتین میں سے شمار ہوتی تھی اور ایک بزنس آئیکن تھی. ان کی کمانڈ میں کئی ڈیلیگیشن سیریا میں بزنس تجارت کرنے جاتے تھے. اجی یہ اصول انہوں نے پکڑ لیے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم ان اصولوں کو کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ یہاں کیا ہے؟ کسی سے مشورہ کر کے دیکھ لو کہ جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اس کا دوسرا فکرہ ہوگا بھائی صاحب کاروبار بغیر جھوٹ کے نہیں چل سکتا. یہاں آپ کو ہیرا پھیری بھی کرنی پڑتی ہے، جال سازی بھی کرنی پڑتی ہے، دو نمبریاں کرنی پڑتی ہیں، رشوتیں دینی پڑتی ہیں محکموں میں. گویا کہ ہماری بیسک ایجوکیشن کیا ہے کہ آپ کسی بھی ڈومین میں آگے جانا چاہتے ہیں، آپ کسی آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں جانا چاہتے ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں کریں گے تو جلدی ترقی کریں گے. ویسٹ میں کیا ہے؟ آل ٹوگیدر ادروائز. اگر آپ لائل ہوں گے آرگنائزیشن سے، if you are thinking for the organization, working for the organization, giving blood to the organization, آپ وہاں ترقی کریں گے، آپ کی ویلیو بنے گی. تو therefore develop professional competence, develop loyalty to for the organization and service orientation میں خود کو لے کے جائیں. جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وجہ سے یہ آرگنائزیشن قائم ہے تو آپ کو وہ ترقیوں سے نوازیں گے. اور اسی طرح پبلک پلیسز میں اگر آپ ہیں، پبلک پوسٹ پر ہیں، جو سوال آپ کا میں سمجھ گیا ہوں، اور آپ کو باس سے یا معاشرے کے مقتدر طبقات سے ایسے ہدایات آ جائیں کہ آپ ملکی قانون کو یا پبلک انٹرسٹ کو تو ایک طرف رکھیں، جو ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو. اب یہاں دو سوچیں آتی ہیں، وہاں جنگ شروع ہوتی ہے. پہلی دفعہ میری 35 سال سروس ہے، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو اس سے واسطہ نہیں پڑا. اس وقت آپ کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ، رول آف لا، اس کو پیش نظر رکھوں یا معاشرے کے تعلقات بڑھاؤں ان سے لنک اپ ہو کر اور ان کو فائدہ کروں اور اس کے ساتھ اپنے فائدے اٹھاؤں ان سے لنک اپ کر کے. لیکن وکٹم کون ہوگا؟ وکٹم یہ معاشرہ ہوگا، یہ ملک ہوگا، اس ملک کے ٹیکسز ہوں گے، اس ملک کا نیشنل ایکسچیکر ہوگا. اس سارا ابیوز اور مس یوز ہو رہا ہوگا. اگر کسی کو میں نے پوسٹ دینی ہے، میں بھرتی کر رہا ہوں، تو مجھے اگر 10 سیٹیں میرے پاس ہیں تو میرے پاس 500 اپلیکیشن آ جاتی تھی اور 10 سیٹوں پر 500 سفارشیں آ جاتی تھی. اور ان میں ایسی سفارشیں ہوتی تھی ٹاپ کی کہ جن کو نہ کرنا جو تھا اپنے آپ کو کسی اذیت میں، بہت بڑی اذیت میں مبتلا کرنے کے مطابق ہوتا ہے. اس وقت ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ جو ساری عمر اسلامیات پڑھاتے رہے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کی ایڈمنسٹریشن پڑھتے رہے ہیں،
اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ماڈل ڈسکس کرتے رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی بات کرتے رہے ہیں. آج وہ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے جو یہ باتیں اس وقت سوچے؟ یہ اتنی شیئر کرنے والے جی، اتنی دفعہ فلاں ورد کر لیں آیت کا، آپ کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ورد کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو سب کو بتاؤ یہ آیت کون پڑھتا ہے اس وقت؟ آیت کون سی کہ what is the public interest, what is the rule of law. جس نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے اس ملک کا، اس دن آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں پبلک انٹرسٹ کی، اس ملک کی، اس تھرڈ ورلڈ کی، اور ان میرٹ پر آنے والے بچوں کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سالوں سے بیٹھے ہوتے ہیں ڈگریاں پکڑ کے. ہم نے بھی امتحان دیا ہوا ہے، ہم نے بھی انٹرویو دیا ہوا ہے، ہمارے فرسٹ ڈویژنز ہیں، آج ہماری نوکری مل جائے گی، اور اسی دن آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں اور کراس لگا رہے ہوتے ہیں اس کی خواہشات پر، اور کس چیز کو سپریم قرار دے رہے ہوتے ہیں؟ انفلوئنسز کو. باس کا آرڈر آ گیا ہے، فلاں بڑے منسٹر کا آرڈر آ گیا، اس نے کہا کہ یہ بندہ ہر صورت سلیکٹ ہونا چاہیے. میں بتاؤں اب آخری بات، ہم اس سے گزرے، اور وہ جب پوچھتے ہیں صبح آپ سے کہ ہمارا بندہ لسٹ میں نہیں ہے، وہ میں کہتا ہوں آپ کی زندگی کا بڑا مشکل دن ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ آ والا بندہ میرٹ پر نہیں آ سکا. وہ ایسے حیران ہوتے ہیں کہ جیسے کیا سن لیا ہم نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے. ایک معمولی افسر ہے ہمارے سامنے. پھر پتہ کیا ہے، جب آپ اللہ کی جنگ کریں گے پھر میں بتاؤں اللہ سپورٹ میں آتا ہے. میں زندہ مثال ہوں، 35 سال کی سروس میرے سامنے ہے. ایک دفعہ تو بہت ہی نام لینے نہیں چاہیے، جو ہائیسٹ اسٹیچر پہ کوئی شخص ہوتا ہے پاکستان میں، ان کو جب مجھے نو کرنا پڑا تو مجھے پتا تھا وہ حیران ہو گئے. اس کو یقین نہیں آتا تھا. میں نے کہا دیکھیں جی، میرے اللہ رسول جو ہے نا، ان کے احکامات کے منافی مجھے لگا، مجھ سے ہو نہیں سکا. نمبر 2، میں نے کہا آپ میرے تمام سروس ریکارڈ میں ایک تحقیق کروا لیں. اگر تو میں نے ساری زندگی میں پیسے لے کر کسی کو پوسٹ دی ہو یا کسی طاقتور کی بات مان کر ابلائج کیا ہو تو آپ مجھے ایٹ سٹیک کریں، آپ مجھ پر اعتراض کریں. اگر نہیں تو آئی ایم سوری فار دیٹ. لیکن مجھے دکھ ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، بٹ آئی ایم کنسٹینڈ بائی سرٹن آئیڈیالوجیز. رزلٹ کیا ہوا؟ سرخرو ہیں، کوئی ہم پر کیس نہیں ہو سکا. تبادلے انہوں نے کیے کہ ہم آپ کو یہاں سے وہاں بھیج دیتے ہیں، بھیج دیں، وہاں چلے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا فائنلی. آج ہم اس گلٹ میں مبتلا نہیں ہیں، ورنہ بے شمار لوگ ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ جو فلاں بڑا پولیٹیشین آپ کے پاس آتا تھا، وہ جو فون آتے تھے بڑے بڑے لوگوں کے، وہ جو ڈنر کی انویٹیشن آتی تھیں، بتائیں آتی ہے اب؟ سب کہتے ہیں اب کوئی نہیں آتی ریٹائرمنٹ کے بعد. میں نے کہا مجھے بھی نہیں آتی، لیکن مجھے اس دن اب خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں ان کے کام کر دیتا تو انویٹیشن پھر بھی نہیں آنی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد. اب اگر نہیں آئی ہے تو میرے نہ آنا جسٹیفائیڈ ہے. آپ کی تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے نا، آپ نے تو خدمتیں کی ہوئی تھی ان کی، لیکن وہ آپ کو بھول گئے. یہی وہ چیزیں تھیں. حضرت علی کا وہ خط پڑھ لیں جو مصر کے گورنر کو گیا، اور وہ حضرت عمر فاروق کا بھی خط پڑھ لیں جو مصر کے گورنر کو گیا. اس میں ایک ہی بات تھی دونوں خطوں میں کہ دیکھیں جب آپ اس سیٹ پر بیٹھیں گے تو آپ کے پاس اس معاشرے کے امیر ترین طبقات جو ہیں، ایلیٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کو تحفے تحائف دیں گے، آپ سے دوستیاں کریں گے، خاطر مدارات کریں گے. لیکن آپ نے اگر ان کی باتیں مانی اور ان غریبوں کا، ان کمزور طبقات کا حق غصب کیا
جو نہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں، نہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، نہ آپ کو وہ تحائف دے سکتے ہیں، تو پھر ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ اس اقتدار میں نہیں رہیں گے، اس سیٹ پر نہیں رہیں گے، یہ سب لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور یہ آپ کی ناانصافیاں آپ کو ہانٹ کریں گی۔ آپ کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید میری ذات اچھی ہے، میں اچھا انسان ہوں، تب یہ میری عزت کر رہے ہیں۔ یہ صرف آپ کی سیٹ کی عزت کرتے ہیں۔ جب یہ سیٹ نہیں رہے گی، آپ ان کے لیے ویلیو لیس ہو جائیں گے۔ تمام ریٹائرڈ بیوروکریٹ جو ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے، ہاں اب کبھی فون نہیں آتے، کبھی کھانے کی دعوت نہیں آتی، کبھی کو خیریت پوچھنے نہیں آتا، یہ کبھی نہیں آئیں گے۔ ہاں، جو آپ نے مس یوز اینڈ ابیوز آف پاور کرنے سے اثاثے بنا چکے ہیں، وہ آپ کو ہانٹ کریں گے، قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے، اور قبر کے بعد بھی آپ کا پیچھا کریں گے، اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس کے برعکس میں بتاؤں، اگر آپ نے ریسسٹ کر لیا یہ تمام ٹیمپٹیشنز کو، یقین کریں اس دنیا میں بھی ہلکے پھلکے رہیں گے، اور آخرت میں بھی آپ ہی کی عزت مقدر ہوگی۔